الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصل عليه پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے سورہ جمعہ میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ جمعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جلدی پہنچو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ المبارک کے فضائل حدیث مبارکہ پیش کر رہا تھا اور پچھلے جمعہ یہ حدیث پیش کی تھی، اس کی پوری منظوری کا سکھا، لہذا اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان یوم الجمعہ سید الایام، بے شک جمعہ والا دن سارے دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اعظم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ کے نزدیک یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بہتر ہے، کیونکہ عید الفطر عید الاضحیٰ یہ دونوں واجب ہیں، نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، جمعہ فرض عین ہے، اور فرمایا اس کو اتنا بڑا مقام جمعہ کو کیوں ملا؟ فرمایا فیہ 5 خلال، فیہ 5 خلال، اس میں 5 اوصاف ہیں۔ خلق اللہ فی آدم، آدم علیہ السلام جمعہ دن پیدا ہوئے، احبت اللہ فی آدم الی الارض، اور جنت سے زمین پر جمعہ والے دن آپ تشریف لائے، فی توفی اللہ آدم، آدم علیہ السلام کا وصال انتقال بھی جمعہ والے دن ہوا۔ اب دیکھیں میلاد آدم یہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ کا وصال عرس وہ بھی جمعہ والا دن ہے۔ فرمایا فی ساعۃ لا یسر العبد فیہا شیئا الا آتاہ ما لم یسر حراما، بندہ جمعہ والا دن ایک ساعت ہوتی ہے، اس میں اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہاں لہذا حرام چیز نہ مانگے۔ فیہ تقوم الساعہ، جمعہ والے دن ہی قیامت کا دن ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ساری صفات اس کی بتائی گئی۔ جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز یہ مدینہ طیبہ مسجد میں ادا فرمائی اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج جمعہ کیوں پڑھا گیا؟ ایک جمعہ کی وجہ اور ہے جمعہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة
قال لأن فيها طبعت طینۃ ابیک آدم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن جو جمعہ نام رکھا گیا جمعہ، آدم علیہ السلام کی جو مٹی میں پانی ملایا گیا اور مٹی کو گوندا گیا وہ جمعے والا دن تھا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس مٹی میں پانی ملایا گیا اور وہ مٹی ساری دنیا کی تھی، ایک مٹھی بھر مٹی اسرائیل علیہ السلام لائے تھے، اس میں سارے کلر تھے، سارے رنگ تھے، اس میں فرشتوں نے پانی ڈالا، اس کو گوندا، گوندنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود بنایا گیا، پھر اس کو ہوا بھی لگی، پھر وہ آگ کے ساتھ پکایا گیا مجسمہ، پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں جب میں ان کو برابر کر چکوں اور اپنی روح پھونکوں، وہ سننا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، چلنا شروع کر دیں، پھرنا شروع کر دیں، ان کے سامنے تم نے سجدہ تعظیمی کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر یہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقع له فتنة القبر، فرمایا جو مسلمان جمعے والے دن فوت ہو جائے یا جمعرات فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی سوالات کے جوابات میں آسانی ہوتی ہے اور عذاب قبر نہیں ہوتا، یعنی جمعے کی برکت سے۔ اب ایک اور روایت سنیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ تھا، جمعے کا دن تھا اور حجۃ الوداع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ آج جو مسجد ابراہیم ہے نا، یہ مسجد ابراہیم میں کھڑے ہو کے حضور نے خطبہ دیا، جس کو مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں، اور آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری آیت کا حصہ نازل ہوا، قرآن مجید کا آخری حصہ، جو پہلا حصہ ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، وہ 5-6 آیتیں ہیں جو جبل نور پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ میدان عرفات میں یہ آیت کریمہ کا حصہ نازل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نعمت پوری فرما دی ہے، اور تمہارے لیے جس دین کو چنا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور یہ حج اکبر تھا، جمعہ والا دن اگر یوم عرفہ آ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، حج اکبر تھا۔ اب یہودی نے یہ آیت کریمہ سنی جب، تو جو یہودی نے کیا کہا، یہودی نے کہا لولا نزلت هذه الآیہ علینا لاتخذنا عیدا، اگر ہماری قوم پر، ہمارے نبی پر یہ آیت نازل ہوتی تو اس دن ہم عید مناتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَإِنَّا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةٍ، فرمایا یہ پہلے سے عید ہے، جس دن حجۃ الوداع حضور نے خطبہ دیا ہے، وہ 2 عیدیں ہیں، ایک جمعہ ہے اور ایک یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحجہ۔ ہمارے ہاں 2 عیدیں ہیں۔ اب عید کے جمعے کے بارے میں اگر کوئی جان بوجھ کے جمعہ پڑھنے میں سستی کرے، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے، سنیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تہاونا بها تبع اللہ علی قلبہ، اگر کوئی جان بوجھ کر 3 جمعہ متواتر چھوڑ دے، جمعہ نہ پڑھے، سستی کرے،
تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک مور لگا دیتا ہے، اس کے دل مور لگا دیتا ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا علی اربعۃ عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض مشکات المصابیح۔ جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر جمعہ کی جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، سوائے 4 افراد کے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ مملوک یعنی کسی کا غلام ملازم جب تک اجازت نہ اس کو دے تو جمعہ کو فرض نہیں ہے۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن عورت اگر پڑھ لے تو اسے ثواب ملے گا۔ بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا، اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ بیمار پر، ایسا بیمار کو جو مسجد جمعہ کی طرف سے کے نہ آ سکے، اور مجنون دیوانہ، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جن پر جمعہ فرض ہے بتا دیا، اور جن پر نہیں فرض ہے ان کو بتا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ لَقَدْ هَمَّتْ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوتَهُمْ۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن آئے، جمعہ والے دن آدمی تھوڑے تھے، کوئی انہوں نے سستی کی تو حضور جلال میں آ گیا۔ آپ نے شاہ میں اگر مجھے ان کے بچوں کا خوف نہ ہو تو کچھ امام کو یہاں میں مقرر کر جاؤں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ حضور کا اتنا جلال آ گیا، جو جمعہ نہیں پڑھتے جان بوجھ کے، حضور فرماتے ہیں میں دل کرتا ہوں کہ گھروں کو آگ جلا دوں اگر بچوں کا جلنے کا خوف نہ ہو۔ اب جمعہ والے دن ثواب کتنا ملتا ہے؟ جو آتے ہیں جمعہ کے لیے پہلے آتے ہیں ان کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول۔ جو آدمی مسجد میں جمعہ والے دن پہلے آتے ہیں پہلے، تو فرشتے ان کا نام اپنے رجسٹر لے کر پہلے لکھتے ہیں کہ یہ آدمی مسجد میں پہلے آیا ہے جمعہ والے دن۔ جو وہ آتے ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، جو آتے ہیں نام پوچھتے نہیں ہیں، لکھتے جاتے ہیں یہ آدمی اب آیا ہے، یہ آدمی اب آیا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ۔ جب امام خطبے کے لیے تیار ہوتا ہے، خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت وہ جس سے اپنا بند کر وہ بھی خطبے سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ جانے وہ بندہ جانے، لہذا جو دیر سے آتے ہیں وہ ان کے لیے جو رجسٹر پر ان کا نام نہیں ہوتا، اور وہ رجسٹر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا جمعہ میں کہ اس میں ایک تو درود شریف حضور فرماتے ہیں کثرت سے پڑھا جائے، جمعہ والے دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اور انبیاء علیہ السلام وہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ 2 موضوع ہے، ایک موضوع بیان کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور جو وہاں سلام کرے وہ انبیاء سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ وفا والوفا یہ حدیث کی کتاب ہے۔ فرمایا وَقَضَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ احیاء فی قبور حیات اکمل من حیات الشہداء۔ فرمایا سارے انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور شہداء کی حیات جو برزخی حیات ہے اس سے وہ بہتر ان کی زندگی ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حیات انبیاء کامل تر حیات شہداء۔ یہ انبیاء کے جو برزخی زندگی ہوتی ہے عالم برزخ کی، وہ زندگی شہداء کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کریم کے بارے میں
فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فتح الباری اور ترجمہ صحیح بخاری۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور بلا تکلف اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا فی قبرہم، اپنی قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور مفتیہ مجاز صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود الا عرضت علیہ صلاتہ، فرمایا جمعہ والے دن حضور فرماتے ہیں کثرت مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، یہ یوم مشہود ہے اور وہ درود شریف میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، یہ حضور کی عظمت ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے، اور وہ زندہ ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَقُلَّ اللَّهُ بِذَلِكَ مَلَكًا مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ کھڑا ہے، جو حضور کا غلام مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے درود شریف پڑھتا ہے، وہ درود شریف وہ فرشتہ سنتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں وہ درود شریف پہنچاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں آپ کا غلام مشرق مغرب شمال جنوب میں صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے، درود شریف بھیج رہا ہے، وہ فرشتہ سنتا ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حضور کا غلام فرشتہ سنے تو حضور کی تو بڑی بارگاہ ہے۔ فرمایا ان الانبیاء لا یموتون انہم یصلون فیوض الحرمین، کہ بے شک انبیاء مرتے نہیں ہیں، وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، مولانا انور شاہ کشمیری جو علماء دیوبند سے ہیں، بڑے صوفی بندے تھے، کہا کہ انبیاء السلام جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، حضور کے قوت سماع، حضور درود شریف کہاں سے کہاں تک سنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، کوئی بھی آدمی میرا غلام درود شریف پڑھے میں اپنے کانوں سے اس کو صلاۃ و سلام سنتا ہوں، یعنی یہ نہیں بتایا کہ کہاں پڑھے۔ قال بعد وفاتی، میرے انتقال کے بعد اگر کوئی غلام بھی درود شریف پڑھے گا تو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے قدامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا دلائل الخیرات میں ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فقال اسمع صلاۃ آل محبتی و عارفہم، میں محبت والوں کا درود شریف سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن وہ کام ذرا لمبا ہو جائے گا۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کیسے سنتے ہیں اور درود شریف سن کے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن سننے والی کان چاہیے اور دیکھنے والے آنکھیں چاہیے۔ تو حضور فرمایا دور و نزدیک، اعلیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے
سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور آنے والے جمعہ پر انشاءاللہ مزید فضائل درود شریف اور واقعات بھی اور فضائل درود شریف پر حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان دی۔